السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ہیئر از صبح النور یاسین۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، اپنی تیاری اچھے طریقے سے کر رہے ہوں گے اور کنسسٹنسی کے ساتھ پڑھ رہے ہوں گے، ڈٹرمینیشن کے ساتھ پڑھ رہے ہوں گے اور اس انتظار میں نہیں بیٹھے ہوں گے کہ جب ایڈورٹیزمنٹ آئے گا تب ہم لوگ تیاری کریں گے۔ اسی میسج کے ساتھ ہم آج کا لیکچر شروع کرتے ہیں۔ آج کا جو امپورٹنٹ ٹاپک ہے وہ کتابوں کے بارے میں ہے۔ آپ جب انٹرویوز میں جاتے ہیں تو کتابوں کے ریلیونٹ آپ سے پوچھا جاتا ہے۔ آج کے لیکچر سے آپ نے دو طرح کی چیزیں سیکھنی ہیں۔ ایک تو آپ نے رائٹرز کے نیمز اینڈ بکس کے نیم سیکھنی ہیں۔ سیکنڈلی آپ لوگوں نے جو کتابیں ہیں ان کو اس پوائنٹ آف ویو سے لینا ہے کہ ان میں سے 2 سے 3 بکس کو آپ نے ریڈنگ ضرور کرنی ہے یا پھر ان کا ریویو ضرور سننا ہے، دیکھنا ہے کہ کون سی کتاب کس حوالے سے ہے۔ یہ تمام چیزیں آج کے لیکچر میں جو ہے میں کور کرنے کی کوشش کروں گی کہ آپ کو بکس کے ریلیونٹ بتاؤں کہ کتاب کس چیز پر ہے، کس بارے میں لکھی گئی ہے، بٹ تھوڑا سا اس کو ایکسپینڈ آپ نے کرنا ہے بعد میں، تاکہ جب آپ انٹرویو میں جا کے بیٹھیں اور کوشش کرنی ہے ریڈنگ کریں، تو آپ نے جو ہے اس کتاب کو ریڈ بھی کرنا ہے، لیکچر کو بھی پورا سننا ہے، غور سے سننا ہے، کتابوں کے رائٹرز کے نام اپنے نوٹس میں ایڈ کرنے ہیں اور اس کے آگے آپ نے ضرور اس کے بارے میں ڈسکرائب کر کے لکھنا ہے کہ یہ کتاب کس چیز کے بارے میں ہے، اور وہی میں آپ لوگوں کے ساتھ آج ڈسکس کرنے جا رہی ہوں۔ 2 طرح سے یہ چیز آپ کو ہیلپ آؤٹ کرے گی۔ ایک تو آپ کے 1 پیپر میں آپ کو ہیلپ آؤٹ کرے گی۔ آپ کے 1 پیپر میں اکثر کتابوں کے رائٹرز کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، تو میں نے کچھ رائٹرز اور کچھ کتابیں اٹھائیں جو بہت ہی زیادہ ریپیٹڈ کوسچن تھے، تو ان کو آپ کے سامنے ایکسپلین کرنے جا رہے ہیں۔ دوسری آپ نے جو اس چیز سے فائدہ اٹھانا ہے یا اپنے لیے بینیفیشل بنانا ہے وہ یہ طریقہ ہے کہ آپ ان کتابوں کو مزید تھوڑا ایکسپینڈ کر کے دیکھ لیں، اور جب آپ لوگ انٹرویوز میں جاتے ہیں تو ایک کوسچن ہوتا ہے کہ کیا آپ بک ریڈر ہیں یا نہیں۔ تو اگر آپ بک ریڈر نہیں ہیں تو آپ ایک اچھی اسٹوڈنٹ نہیں ہیں کمپٹیشن کے، اور اگر آپ ایک اچھے اسٹوڈنٹ نہیں ہیں کمپٹیشن کے تو آپ کس طرح سے کمپیٹ کر سکتے ہیں۔ آپ کو ہر پوائنٹ آف ویو سے تیار ہو کے جانا ہے، کرائمنگ ہی ہر چیز کا سلیوشن نہیں ہوتی۔ You have to clear your concepts with all that topics and all that subjects۔ جب تک آپ لوگوں کے کانسیپٹس کلیئر نہیں ہوں گے with cramming، اب ایسا نہیں ہے کہ cramming نہیں کرنی، تب تک آپ لوگ جو ہے وہ پراپرلی پریپیئرڈ نہیں ہوں گے۔ اور انٹرویو میں اگر آپ سے ایک کوسچن ہوتا ہے بکس کے بارے میں، تو آپ لوگوں نے اگر آنسر میں یہ بتایا کہ میں نے کبھی کوئی کتاب ہی نہیں پڑھی، یا ایک بک ہے لانگ واک ٹو فریڈم، آپ سے اس کے بارے میں پوچھا جاتا ہے اور آپ کو نہیں پتہ، اٹس مین کہ آپ کا بہت بیڈ امپریشن گیا۔ اس چیز کو ختم کرنے کے لیے، بیڈ امپریشن کو ختم کرنے کے لیے یا اس کوسچن کو کاؤنٹر کرنے کے لیے آج کا لیکچر ہے۔ ہوپ فلی آپ لوگ لاسٹ تک دیکھیں گے اور اپنے نوٹس بھی لازمی بنائیں گے، اس کو ایکسپینڈ بھی لازمی کریں گے۔ تو اسٹوڈنٹس، جو سب سے پہلی جو آپ لوگوں کے سامنے کتاب ہے وہ ہے لانگ واک ٹو فریڈم، اینڈ دس بک از اباؤٹ دا فریڈم اسٹرگل آف نیلسن منڈیلا۔ یو نو ایز ویل کہ نیلسن منڈیلا جو ہیں وہ 27 ایئرس بیہائنڈ دا بارز رہے، اور انہوں نے اپنے ملک کی جو فریڈم ہے، لائک ویز جو وہاں پر اپارتھائڈ سسٹم تھا، اپارتھائڈ سسٹم مینز دا ریشل ڈسکریمنیشن، اس چیز کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے بہت اسٹرگل کی، اور انہوں نے اپنی یہ تمام کی تمام جو اسٹرگل ہے وہ لکھی اپنی لانگ واک ٹو فریڈم میں۔ اور لانگ واک ٹو فریڈم جو تھی یہ پبلش ہوئی پھر نومبر 30 1994 میں، اور اسی وقت جو ہے اسی ایئر میں نیلسن منڈیلا بیکیم دا فرسٹ بلیک پریزیڈنٹ آف ساؤتھ افریقہ۔ تو اس طرح سے جو ہے وہ نیلسن منڈیلا نے اپنی پوری جو فریڈم کی اسٹرگل تھی اس کتاب کے اندر ڈسکرائب کی، کہ کس طرح سے انہیں اپنی فیملی سے دور رہنا پڑا، کس طرح سے جو ہے وہ انہیں جیل میں انہوں نے اپنا ٹائم سپینڈ کیا، کس طرح کی پرابلمس کو انہوں نے فیس کیا۔ یہ جو کتاب ہے یہ ان کی اس تمام فریڈم اسٹرگل کے بارے میں ہے، ان تمام فریڈم اسٹرگل کو ڈسکرائب کرتی ہے، اور اس کے رائٹر ہیں جی نیلسن منڈیلا۔ سیکنڈ جو کتاب ہے وہ ہے دا کلیش آف سویلائزیشن، اور یہ بھی ایک امپورٹنٹ کتاب ہے، ریپیٹڈ کوسچن ہے آپ کے پیپر کا، اور یہ لکھی ہے سیموئل پی ہنٹنگٹن نے، اور انہوں نے اس کتاب میں ہمیں بتایا ہے کہ کس طرح سے مسلم کنٹریز میں پاپولیشن ایکسپلوژن ہوا اور کس طرح سے جو ہے اکنامک رائز ہوا ایسٹ ایشیا میں۔ دس بک از اباؤٹ دا ہسٹری۔
سویلائزیشنس کا کلیش کس طرح سے ہوا. تو یہ بک جو ہے یہ بڑی امپورٹنٹ کتاب ہے، آپ نے اس کو بھی اپنے نوٹس کا حصہ لازمی بنانا ہے، بیکاز دس بک از دا موسٹ ریپیٹڈ کوسچن ان یور پیپرس. تیسری جو کتاب آپ کے سامنے آ رہی ہے وہ ہے جی دا اسپرٹ آف اسلام، اینڈ دس بک از ریٹن بائی ایز یو نو سید امیر علی. اور یہ وہ پرسنالٹی ہیں جن کا ایک بڑا پارٹ ہے فریڈم موومنٹ میں، اور انہوں نے مسلم لیگ کی لنڈن برانچ لانچ کی 1908 میں. اور ان کی جو کتاب ہے یہ ون آف دا بیسٹ سورس ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر اور اسلام کی ہسٹری پر. سو دس از دا موسٹ ریپیٹڈ کوسچن، اگین رپیٹ کر رہی ہوں آپ کے سامنے کہ یہ وہ کوسچنس ہیں جو آپ کے پیپر میں بہت زیادہ پوچھے جاتے ہیں. آپ نے ان کتابوں کے ریویو ضرور دیکھنے ہیں اور ان کو پریپیئر ضرور کرنا ہے. نیکسٹ بک آپ کے سامنے جو ہے وہ ہے جی دا بیٹل آف پاکستان، اور یہ کتاب جو ہے وہ شجاع نواز نے لکھی ہے، اور یہ آپ کے سامنے ایکسپلین کرتی ہے ریلیشن شپ آف پاکستان اینڈ امریکہ. پاکستان اور امریکہ کے 1950s کے بعد سے جو ریلیشن شپ رہے ہیں اس کے بارے میں جو چیز بھی آپ کو چاہیے وہ اس بک میں آپ کو مل جائے گی. جی اس کے بعد جو بک آپ کے سامنے آ رہی ہے دا ایمرجنس آف پاکستان، یہ کتاب جو ہے پاکستان کی ایمرجنس کے بارے میں ہے، کس طرح سے پاکستان دنیا کے میپ پہ آیا، اور یہ واقعات جو ہیں پری پارٹیشن کے سب کانٹیننٹ میں، یعنی پارٹیشن سے پہلے کے جو واقعات ہیں ان کو ڈسکرائب کرتی ہے. اور چودھری محمد علی جو ہیں وہ جالندھر میں پیدا ہوئے انڈیا میں، اور اس کے بعد ان کی جو ڈیتھ ہے وہ کراچی میں ہوتی ہے، اور جی ان کی ڈیتھ ہوتی ہے 1980s میں. اور 1905 میں انڈیا میں یہ پیدا ہوئے ہیں، اور یہ پاکستان کے 4th پرائم منسٹر بھی رہے، پولیٹیشین بھی ہیں، اسٹیٹس مین بھی ہیں. تو دا ایمرجنسی آف پاکستان از دا موسٹ امپارٹنٹ بک. نیکسٹ بک جو ہے وہ ہے جی دا ہارڈ کنٹری، اینڈ دس بک از اباؤٹ دا ہسٹری اینڈ دا پولیٹیکل کلچر آف پاکستان. فرینڈس ناٹ ماسٹرس، دا فرسٹ چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر آف پاکستان ایوب خان، اور جو پاکستان میں 1962 میں پریزیڈینشیل فارم آف گورنمنٹ لے کے آئے، اور جنہوں نے بی ڈی سسٹم انٹروڈیوس کروایا 1959 میں. فرینڈز آر ناٹ ماسٹرز جو کتاب ہے یہ ان کی آٹو بایوگرافی ہے جو کہ پبلش ہوئی 1967 میں. اور یہ جو کتاب ہے جی یہ ڈسکرائب کرتی ہے ایونٹس کو، اس دور کے جو واقعات ہیں، اس دور کی جو ہسٹری ہے، اس دور کے جو چیلنجز ہیں یہ ان کو بھی ڈسکرائب کرتی ہے. اینڈ دس از آلسو دا آٹو بایوگرافی آف جنرل ایوب خان. مائی بردر بک جو ہے یہ جی فاطمہ جناح نے لکھی ہے اپنے بھائی کی لائف پہ. دس از دا بایوگرافی آف محمد علی جناح بائی فاطمہ جناح. اور آپ کو فاطمہ جناح کا تو پتہ ہے کہ شی واز ڈینٹسٹ بائی پروفیشن، اور یہ جو ہیں انہوں نے جو پاکستان کے پہلے پریزیڈینشیل الیکشنز ہوئے تھے 1965 میں ود ایوب خان، تو ان کے ساتھ ایوب خان کے الیکشنز ہوئے، اور دین جو ہے ان کو وہاں پر ہرا دیا گیا ایوب خان کی طرف سے. اور ان کا جو انتخابی نشان تھا وہ لالٹین تھا، اور ایوب خان کا جو انتخابی نشان تھا وہ گلاب کا پھول تھا. تو یہ کتاب جو ہے محترمہ فاطمہ جناح نے قائد اعظم محمد علی جناح کی زندگی پر لکھی ہے. دا ڈاٹر آف ڈیسٹینی، دس از دا انکامن اینڈ ہسٹوریکل پیشن. اور یہ کتاب جو ہے ایک ڈرامیٹک سٹوری ہے، ایک بریلینٹ اور بیوٹیفل جو پاکستان کی وومن تھیں محترمہ بے نظیر بھٹو. یہ آٹو بایوگرافی ہے ان کی لائف کی، اور 2007 میں یہ جب ان کی ٹریجک اسیسینیشن ہوئی تب تک یہ ان کی زندگی کو قلم بند کرتی ہے یہ کتاب. اور ان کی ایک اور کتاب بھی ہے دا ڈاٹر آف ایسٹ، لاسٹ کتاب ہے محترمہ بے نظیر بھٹو کی. اور ان کی جو اسیسینیشن ہوتی ہے یہ لیاقت باغ میں ہوتی ہے دسمبر 27، 2007 میں. اور اسی لیاقت باغ میں 1951 کو 1951 اکتوبر 16 میں پاکستان کے جو پہلے پرائم منسٹر ہیں ان کی بھی اسیسینیشن ہوتی ہے. تو یہ کتاب ہے محترمہ بے نظیر بھٹو کی آٹو بایوگرافی دا ڈاٹر آف ڈیسٹینی. نیکسٹ بک جو ہے کتاب الہند ہے. یہ کتاب 1017 میں جب البیرونی انڈیا میں آیا تو اس نے جو ہے وہاں کا کلچر اور وہاں کے لوگوں کو پڑھا، اور اس کے بعد جو ہے اس نے کتاب لکھی. بیسیکلی غزنی، محمود غزنی کا دور تھا وہ، اور البیرونی نے 114 بکس لکھی جن میں ان کی یہ کتاب الہند جو ہے اباؤٹ دا کلچر اینڈ دا ہسٹری آف دا سب کانٹیننٹ، یا انڈیا کی ہسٹری کے ریلیونٹ جو ہے یہ ان کی کتاب ہے. یہ ایک پرشین
یورپین تھے جو انڈیا میں آئے اور انہوں نے انڈیا کی پوری کی پوری جو کلچر ہے اس کو ڈسکرائب کیا، انڈیا کی ہسٹری کو ڈسکرائب کیا. تو دس از دا موسٹ امپورٹنٹ بک، اور یہ بھی آپ کے پیپر کا ریپیٹڈ کویسچن ہے. دا سول اسپوکس مین، قائد اعظم کی لائف پہ کس طرح سے فریڈم موومنٹ کے اندر قائد اعظم کی جو اسٹرگل تھی یا ان کا جو سامنے آنا تھا، یا باقی کے جو واقعات تھے وہاں پر جو اسپارٹسٹ موومنٹس چل رہی تھیں یا پروونشلزم کی موومنٹس چل رہی تھیں، انہوں نے کس طرح سے رول پلے کیا پاکستان موومنٹ کے اندر. تو یہ بک جو ہے دا سول اسپوکس مین ان تمام چیزوں کو لے کر چلتی ہے، اور یہ بھی عائشہ جلال کی ہی کتاب ہے. جینا آف پاکستان، اسٹینلے ویلپرٹ، یہ کتاب 1984 میں پبلش ہوتی ہے اوریجنلی، اور اس کتاب میں قائد اعظم محمد علی جناح کی پرسنالٹی پہ لکھی ہے، ان کی لائف پہ بایوگرافی لکھی ہے اسٹینلے ویلپرٹ نے، اور انہوں نے بتایا ہے کہ کس طرح سے ہسٹری میں کچھ ہی لوگ ہوتے ہیں، کچھ ہی پرسنالٹیز اس طرح کی ہوتی ہیں جو ہسٹری کے کورس کو چینج کر دیتی ہیں. ان کے اندر کنسسٹنسی، ڈٹرمینیشن اور ایک لیڈرشپ، پرزمیٹک لیڈرشپ ہوتی ہے جو پوری کی پوری قوم کو چینج کر دیتی ہے، جو قوموں کے دھاروں کو بدل دیتی ہے، جو نیشنز، جو میپ آف دا ورلڈ کو چینج کر دیتی ہے. تو قائد اعظم محمد علی جناح کی زندگی کے بارے میں لکھی ہوئی یہ بایوگرافی اسٹینلے ویلپرٹ کی ہے، اور دس از آلسو دا امپورٹنٹ بک، اور آپ اس کو ضرور پڑھیے گا اور اپنے انٹرویو کے لیے پراپرلی اس کو پریپیئر کریں، اور ویسے بھی اس کی ریڈنگ کریں. بہت اچھی کتاب ہے. لاسٹ ون، ٹوڈیز بک، آج کی جو ہمیشہ کی نہیں، صرف آج کے لیکچر کی جو لاسٹ کتاب ہے وہ ہے جی خطبات احمدیہ. اچھا، خطبات احمدیہ جو نام ہے کتاب کا، یہ سر سید احمد خان کی کتاب ہے، اور ولیم میور نے کتاب لکھی تھی دا لائف آف محمد، جس میں انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر کچھ اعتراضات کیے تھے. اب اس کتاب کے جواب میں سر سید احمد خان کے کچھ امپورٹنٹ ان کے ورڈز ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، کہ انہوں نے کہا تھا کہ اگر میری پوری زندگی کی جمع پونجی خطبات احمدیہ کو لکھنے میں لگ جائے، اور میں قیامت کے دن جو ہے وہ سرخرو ہو سکوں گا اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے، کہ میں نے ان کی شخصیت کے اوپر لگے گئے اعتراضات کو لاجیکلی ان کا آنسر دیا ہے، اور ایک کتاب میں نے جو ہے وہ لکھی ہے. تو انہوں نے یہ کتاب خطبات احمدیہ لکھی، جس میں انہوں نے ولیم میور نے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر اعتراضات کیے تھے، انہوں نے ان کا آنسر جو ہے وہ اس کتاب میں کیا. تو یہ کتاب ہے جی سر سید احمد خان کی، اور سر سید احمد خان کی علی گڑھ موومنٹ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے. سر سید احمد خان کی لٹریری سروسز کے اندر یہ بک آتی ہے، جس میں ان کی کچھ اور کتابیں بھی ہیں، جس میں آئین اکبری بھی آتی ہے، تہذیب الاخلاق 1870 میں جو ہوئی ہے وہ بھی آتی ہے. ٹھیک ہے، تو آپ نے جو ہے وہ سر سید احمد خان کی باقی بکس بھی آپ لوگ ریڈی کرو اچھے طریقے سے، اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ اور ریپیٹڈ کویسچن ہے جو CSS/PMS کے اسٹوڈنٹ سے بھی پوچھا جاتا ہے، اور ان کی بکس کے بارے میں بھی کافی دفعہ جو ہے وہ پیپر میں پوچھا جاتا ہے. اور یہ جو لاسٹ میں نے آپ کو کتاب بتائی، یہ ہسٹری کے انٹرویوز ہوئے اور کچھ سب انسپیکٹر کے انٹرویوز ہوئے، تو ان میں انہوں نے جو ہے وہ اس کتاب کے بارے میں پوچھا تھا کہ یہ کتاب کیا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اور یہ سر سید احمد خان نے کیوں لکھی تھی. تو جی یہ تھا آج کا لیکچر. ہوپ فلی آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا، آپ کے نالج میں اضافہ ہوا ہوگا. اور لاسٹ تک دیکھنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کا جو ایک ٹاپک ہے وہ اچھے سے پریپیئر ہو جائے. آج کے لیکچر سے آپ لوگوں کو یہ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آپ لوگوں نے اگر بکس کو بھی پریپیئر کرنا ہے 50 to 60 یا پھر آپ 40 بکس کر لیں اپنے پاس پیپرز میں سے، تو اس کو بھی آپ نے اپنے نوٹس کا حصہ کیسے بنانا ہے کہ کتابیں لکھنی ہے اور اس کے سامنے آپ نے تھوڑی سی ان کی ڈیٹیل لکھنی ہے. اور اگر آپ تھوڑی کریمنگ زیادہ کریں گے اور ان کے کانسیپٹس کو نہیں سمجھیں گے، تو وہ کتاب آپ کو رٹا آپ کو یاد کچھ عرصے کے لیے رہے گا، اس کے بعد آپ کو بھول جائے گا، اور وہ چیز آپ کے انٹرویو میں بھی آپ کے کام نہیں آئے گی. مقصد تو آپ کا جاب لینا ہے، آپ کو سیٹ سیکیور کرنا ہے، اور نالج بھی لیں تو ایسا لیں جو آپ کو دیر پا یاد رہے اور اس چیز کا کوئی فائدہ بھی ہو. اگر آپ نے جس چیز کو رٹا بنا کے یاد کرنا ہے تو وہ آپ کو زیادہ عرصہ تک یاد نہیں رہے گی اور وہ آپ کو بھول جائے گی. سو ایک بیسیکلی ایک اسٹریٹجی بھی تھی جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی، اور یہ ایک طریقہ بھی تھا، اور یہ ایک ٹاپک بھی تھا ریپیٹڈ. اپنے نوٹس بنائیں اور نیکسٹ ٹیسٹ کے لیے اس کو تیار بھی کریں، فرینڈس کے ساتھ شیئر کریں. اور جی اگر آپ لوگ کلاسز میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں، کلاسز کو جوائن کرنا چاہتے ہیں، تو آپ اس نمبر پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.